بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا 15واں سبق ہے، اور آج اس 15ویں سبق میں ہم اپنے گھر کے متعلق چند آداب پڑھیں گے۔ دیکھیے، گھر کے متعلق سب سے پہلا ادب کہ ہمیں شام کے وقت کیا کیا کام کرنے چاہیے، کن احکام و آداب کی پابندی ضروری ہے۔ ان آداب کی جو آداب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ان آداب کی پابندی آپ کے جان و مال اور اولاد کی حفاظت کی ضامن ہے۔ ان احکام کی پابندی سے آپ احباب شیطانی وساوس اور خطرناک وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو غور سے سنیے اور پھر ان میں سے ہر ایک ادب پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت اپنے بچوں اور اپنے جانوروں کو گھر میں روک لیں، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ تقریباً مغرب کے بعد 1 گھنٹہ تک، یہ مغرب میں اندھیرا جب چھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو، جانوروں کو، اہل خانہ کو گھر سے باہر بالکل نہ نکلنے دیجیے۔ آگے میں ان کے نقصانات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پہلے ذرا کچھ آداب دیکھ لیجیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر دیں، کوئی دروازہ آپ کے گھر کا نہ کھلا ہوا ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ شام کے وقت بسم اللہ پڑھ کر گھر میں پانی کے جو برتن ہیں، مثلا دیہاتوں میں گھڑوں میں پانی بھر کے رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے بالٹیوں میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، تو اگر اسی طریقے سے ٹینکی ہے تو اس کے اوپر کا جو کور ہے، ڈھکن ہے، اس کو بند کر دیں، بسم اللہ پڑھ کر تمام برتن ڈھانک دیں۔ صحن میں برتن پڑے ہوتے ہیں تو ان کو الٹا کر کے رکھ دیں اور یا اس کو بند کر کے رکھ دیں۔ اگر کوئی چیز رکھنے کے لیے نہ ہو تو ایک بڑی لکڑی اس کے اوپر رکھ دی جائے، چوڑائی کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت گھروں میں لالٹین، موم بتی، اور اگر سردیوں کی وجہ سے آگ جلائی ہوئی ہے تو اس آگ کو بجھا دیں، اس کو جلتا ہوا چھوڑ کر بالکل نہ سو جائیے۔ دیکھیے ذرا، حدیث مبارکہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الاشربہ کے اندر ہی حدیث آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کی ابتدائی تاریکی ہو یا شام کرو تو تم اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اور جب رات کی 1 گھڑی یعنی 1 گھنٹہ جتنا گزر جائے تو پھر آپ ان بچوں کو باہر جانے دیں، یا کام کاج کے لیے باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ دروازے شام کے وقت بند کر لو، اپنے دروازوں کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور اپنے مشکیزوں کے سروں کو باندھ دیجئے اور اس پر اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور بسم اللہ پڑھ کر ان کو ڈھانپ دو۔ اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو ان کی چوڑائی پر کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے۔ دیکھیں، غروب آفتاب سے لے کر رات کی ابتدائی تاریکی کے چھٹنے تک، جس کا وقت تقریباً 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ حدیث میں ساعت من اللیل کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ دن رات میں 24 ساعات ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے ساعہ کا لفظ 1 گھنٹہ بنتا ہے، 1 گھنٹے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
تو آپ اپنے بچوں اور مویشوں کو گھروں سے باہر نہ بھیجیں، کیونکہ یہ شیطان کے انتشار اور ان کے اچکنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس نصیحت اور حکم نبوی پر عمل کرنے سے آپ کے بچے شیطانی حملوں سے، شیطانوں کے مس کرنے سے اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن شرعی تعلیمات سے جہالت اور دینی معاملات سے دوری کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے شام کے وقت کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو بچے دودھ پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو انہیں ہم اس وقت دم کرانے کے لیے مساجد کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ جائیے مولوی صاحب کے پاس، مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، دم رکھوانے کے لیے گھروں سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ ان اوقات میں بچوں کو گھروں میں پابند کریں، دن رات کے باقی اوقات میں بچوں کو جہاں مرضی بھیجیں، اس سے آپ کے بچے اور آپ کے مویشی مال مامون و محفوظ رہیں گے اگر آپ اس پر عمل کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت آپ اپنے دروازے بند کر دیں، غروب آفتاب سے لے کر 1 گھنٹے تک دروازہ بند رکھیں، اس سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس عمل سے گھر کے افراد اور گھر شیاطین کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ عمل تمام سال کریں، سال، مہینے، ہفتے کا کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ یہ بعض ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمعرات کو روحیں واپس لوٹتی ہیں، گھروں کے دروازے کھول کے رکھیں، آپ کے گھر کی گئی ہوئی روحیں واپس آئیں گی، اس قسم کے یا جمعے کے دن۔ یہ ایک من گڑت باتیں ہیں، شرعاً اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ اور رات کے وقت آپ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں یا الٹ کر رکھ دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر چوڑائی کی شکل میں اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں، جیسا کہ حدیث میں مشکیزے کے الفاظ ہیں کہ مشکیزوں کو اوپر سے کیا کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ جیسے بعض شہروں میں بعض جگہوں میں پانی بھرنا ہوتا ہے تو کینوں کے اندر، بوتلوں کے اندر پانی رکھا ہوتا ہے، تو ان پانی کے ڈھکنوں کو اوپر سے کیا کر رکھے، بند کر رکھے۔ اگر ڈھکن نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی اور چیز رکھ دے۔ دیکھیں علماء نے رات کے وقت برتن ڈھانپنے کے 4 فوائد بیان کیے، 2 حدیث میں مذکور ہے۔ یعنی برتن شیاطین سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ شیطان ڈھکا ہوا برتن اور جس برتن کے اوپر کوئی چیز ہو تو اس کو نہیں کھول سکتا، اور ڈھکے ہوئے برتن اس وبا سے محفوظ رہتے ہیں جو سال میں ایک رات نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے کوئی وبا حدیث میں آتا ہے، تو اس وجہ سے اس وبا سے وہ برتن کیا رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسری کہ ڈھکے ہوئے برتن نجاست وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے برتن جو ڈھکے ہوئے ہیں، آپ دودھ رکھتے ہیں تو کچن کے اندر دودھ رکھا ہوتا ہے، پانی رکھا ہوتا ہے، سالن رکھا ہوتا ہے، تو اس برتن کے اس کے اوپر اس کے ڈھکن ضرور رکھیں، اس کو بند کر کے رکھیں، کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ ایسے برتن حشرات الارض اور موذی جانوروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو کھلے ہوئے رکھیں گے تو دیہاتوں میں رات کو کتے بھی آ جاتے ہیں اور بلیاں بھی گھروں میں پھر رہی ہوتی ہیں، سانپ اور بچھو کے پھرنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ شہر میں رہتے ہیں، گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، تو وہاں گھروں میں چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، تو کسی وجہ سے وہ برتن کے اندر جا سکتے ہیں، اس چیز کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے غافل انسان ان برتنوں میں مشروب پینے سے کیا اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا، ایسے برتن جن کو رات کو ڈھانپ کر نہیں رکھتا۔ اور رات کو سوتے وقت اپنے لالٹین، اپنی بتیاں اور اگر آگ جلائی ہوئی ہے، سردیوں کے موسم میں گھروں میں انگاروں کی جہاں گیس نہیں تو وہاں انگاروں کی آگ جلا دیتے ہیں، یا پھر گیس کے سلنڈر جلا دیتے ہیں یا ہیٹر جلا دیتے ہیں، ان کو بجھا کر سوئیں، کیونکہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ سوتے میں انسان بھڑک اٹھنے سے انسان سو رہا ہو اور اس کے سونے سے آگ اگر بھڑک اٹھے تو انسان کو نقصان ہوگا، نقصان کا خدشہ ہے، قوی خدشہ ہے۔ تو اس لیے اس کی لاپرواہی سے اور بے پرواہی سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی آگ نہ چھوڑیں،
اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینہ میں ایک اہل خانہ سمیت جل گیا، پورا گھر اس کا اہل خانہ سمیت جل گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی، اس سانحہ کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم، یہ کیونکہ فرمایا بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو تم اس کو بجھا کر سوو۔ آج اس کے کیا فائدے ہوں گے کہ گھر کے اندر رات کو جلتی آگ جب چھوڑیں گے تو یہ چھوڑنا حرام ہے، تو لہٰذا سوتے وقت آپ یہ سب چیزیں بجھا دیں، بجلی، گیس کے ہیٹر، گیس کے لیمپ، عام چولہے، اگر عام چولہے کے اندر آگ جل رہی تھی اور آپ ایسے چلے گئے اس کو بھی بجھا کے جائیں، اس کو ایسے نہ چھوڑیں۔ اگر سین کے اندر ہے تو ہوا چلے گی، اس کے اندر سے انگارے نکل کر کہیں سے کہیں پہنچیں گے اور یہ نقصان کا سبب ہے، اس لیے ان سے بچایا جائے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، بسا اوقات گھروں کے اندر ایک ادب اور ذکر کیا ہے، ذہن میں آیا کہ گھروں کے اندر مرغ آذان دیتے ہیں صبح کے وقت یا کسی وقت بھی، تو اس وقت بعض لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہماری نیند خراب کر رہا ہے، یہ ہے، ہمیں یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی گالیاں دیتے ہیں۔ بلکہ جب مرغ آذان دے تو اسے گالیاں نہ دی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم مرغوں کی آذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا، اور جب تم گدھے کا ہینکنا سنو تو شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کو ہینکتے ہوئے دیکھو تو پھر کیا کرو، اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جب مرغ کرے تو یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگیے، یہ اللہ کا فضل کا وقت ہے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اچھا ہمارے معاشرے میں ایک بات اور مشہور ہے کہ اگر کسی گھر میں الو ہو تو الو کے بارے میں ایک اعتقاد دور جہالت سے چلا آ رہا ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج وہی ایک جہالت والا عقیدہ ہمارے گھروں کے اندر بھی آ چکا ہے۔ یہ دو عقیدے ہیں، ایک یہ کہ جس گھر میں الو بولے یا بیٹھے اس گھر کا سرپرست یا پھر خود اس گھر میں کوئی اور فرد کسی کی موت کو سمجھتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے کیونکہ الو اس گھر سے بول رہا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اہل عرب کے اندر بھی یہ عقیدہ تھا جہالت کے زمانہ میں کہ جس مقتول کا قصاص نہ لیا جائے اس کی روح الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے وہ پانی 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 پکارتی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط عقیدے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ایک جانور ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ الو کے منحوس ہونے اور مہ سفر کے منحوس ہونے کے متعلق اہل جہالت کے جو باطل عقیدے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر ان کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک بات سمجھیے کہ گھر کو سکون سے ہر شخص بھرنا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر سکون والا ہو، گھر کا سکون ہمیں نصیب ہو۔ تو اس کے لیے سکون کے حصول کے لیے دنیاوی سامان سے سکون کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دنیا کی سہولیات اور ایجادات سے ملنے والا سکون یہ ہمیشہ نہیں ناپائیدار ہوتا ہے۔ حقیقی سکون کا نسخہ کیا ہے؟ حقیقی سکون کا نسخہ یہ میں نے جو آپ کو چند دن کا سکون خانہ میرا گھر میری جنت کورس کرایا ہے، یہی کورس ہے۔ اس کے ایک ایک سبق کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، پھر یہی اسباق آپ دوسروں تک پہنچائیے فائدے اور نیکی کی نیت سے۔ جو سبق آپ نے سنا ہے اور آج سے ہم تہیہ کریں کہ ایک ایک سبق ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اگر کسی صاحب کے پاس سبق نہ ہوں تو یہ سارے اسباق میرے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں، تو تمام احباب اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔